کچھ سال پہلے کی بات ہے کہ سعد نام کا ایک لڑکا ہوا کرتا تھا۔ وہ شوقین مطالعہ کرنے والا نوجوان تھا، مگر ایک رات اس کی زندگی ایک خوفناک موڑ لے گئی۔ کہا جاتا ہے کہ اس پر کسی بری آتما کا سایہ ہو گیا تھا جس نے اس کی جان لے لی، مگر سوال یہ ہے کہ سعد پر وہ اثرات آئے کہاں سے اور ایسا کیا ہوا کہ سعد کی جان چلی گئی۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد شعیب۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے آباد ہوں گے۔ اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کرنا مت بھولیں۔ آج میں آپ کے سامنے بہت ہی خوفناک اور افسوسناک کہانی پیش کرنے جا رہا ہوں۔ خوفناک تو آپ کہانی سن کر پتہ کر ہی لیں گے، لیکن افسوسناک میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ کہانی جنہوں نے ہمیں بھیجی ہے ان کا نام احمد ہے، اور یہ واقعہ ان کے بیٹے کے ساتھ پیش آیا، اور افسوسناک بات اس میں یہ ہے کہ ان کا بیٹا اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ تو جلدی سے آیت الکرسی پڑھ لیں، اپنا حصار باندھ لیں تاکہ آپ ڈر سے محفوظ رہ سکیں۔ تو چلیے پھر کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ میرا نام احمد ہے اور میں سعد کا والد ہوں۔ میرے گھر کے پیچھے ایک بہت پرانا قبرستان ہے جو انگریزوں کے زمانے میں بنایا گیا تھا۔ اس قبرستان میں آج بھی انگریزوں کی قبریں موجود ہیں۔ میرے گھر کی کھڑکیاں اس قبرستان کی طرف کھلتی ہیں اور اس کی خوفناک خاموشی ہمیشہ مجھے بے چین رکھتی ہے۔ رات تقریباً 2:30 بجے سعد معمول کے مطابق پڑھائی کر رہا تھا۔ باہر کی دنیا خاموش تھی، مگر قبرستان میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ پرندے بے چینی سے ادھر سے ادھر اڑ رہے تھے۔ اچانک کتے بھونکنے لگے جیسے انہوں نے کسی غیر انسانی مخلوق کو دیکھ لیا ہو۔ سعد ان آوازوں سے پریشان ہو کر کھڑکی بند کرنے کے لیے اٹھا۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اب جو منظر وہ دیکھنے والا ہے وہ اس کی زندگی بدل کر رکھ دے گا۔ جب سعد کھڑکی کے قریب پہنچا، اس نے ایک عورت کو دیکھا جو میلی کچیلی چادر میں ملبوس تھی۔ کتوں نے اسے گھیر رکھا تھا، مگر وہ آرام سے قبرستان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ سعد کی کیوریوسٹی اور خوف کے درمیان ایک عجیب سا جھگڑا چل رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ رات کے اس وقت قبرستان میں جانا خطرناک ہو سکتا ہے، مگر اس کی دل کی دھڑکنوں نے اسے آگے بڑھنے پر مجبور کر دیا۔ سعد نے جلدی سے باہر نکلنے کا فیصلہ کیا اور اس عورت کے پیچھے چل دیا۔ جب وہ قبرستان کے اندر پہنچا، اس کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے سوچا کہ اسے واپس لوٹ جانا چاہیے، مگر پھر اس نے خود کو آگے بڑھنے سے نہ روکا۔ اچانک وہ اس عورت کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے ہمت کر کے پوچھا، آپ کون ہیں اور اتنی رات کو یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اس سوال کے جواب میں ایک خوفناک آواز سنائی دی جیسے انسانی ہڈیاں چٹک رہی ہوں۔ وہ عورت بغیر مڑے اپنی گردن کو پیچھے کی طرف گھما لیتی ہے۔ اس کا چہرہ انتہائی خوفناک تھا اور سعد اس کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا اور اپنی جگہ پر ہی جم گیا، مگر جب اس نے اس کی خوفناک چہرے کو دیکھا تو اس کی عقل اور حواس بگڑ گئے۔ وہ پاگلوں کی طرح بھاگا، مگر راستے میں اس کا پیر ایک پتھر سے ٹکرا گیا اور وہ زمین پر گر کے بے ہوش ہو گیا۔ جب صبح ہوئی تو میں نے اپنے بیٹے سعد کو بے ہوش پایا۔ میں جلدی سے اسے گھر لے آیا۔ کچھ دن بعد جب اس نے رات کے واقعے کی داستان سنائی تو میرے دل میں ایک عجیب سا خوف جاگ اٹھا۔ اس نے بتایا کہ اس کی طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی اور رات کی نیند اس کی آنکھوں سے اڑ چکی تھی۔ وہ کہتا تھا کہ کمرے کی چھت سے خون ٹپکتا ہوا نظر آتا ہے اور وہی خوفناک عورت اس کے خوابوں میں آتی ہے۔ وقت گزرتا گیا اور سعد کی حالت مزید بگڑنے لگی۔ ایک دن وہ میرے سامنے آیا۔ اس کے کپڑے میلے اور ہاتھوں پر ناخنوں کے نشان تھے۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی اور وہ چیخ چیخ کر کہتا تھا کہ وہ عورت اس کی زندگی پر چھا گئی ہے۔ ایک رات جب سب سو رہے تھے، میں نے سعد کو اپنے کمرے سے آتے دیکھا۔ اس کا چہرہ زرد تھا اور آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ میں نے اس عورت کو اپنے خواب میں دیکھا۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے اس کے ساتھ جانا ہوگا۔ جب اس نے یہ بات بتائی تو میں حیران ہو گیا۔ میں نے اسے سنجیدگی سے سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ صرف ہنستا رہا، ایک ایسی ہنسی جو بہت بےہودہ اور خوفناک تھی۔ اگلی صبح میں نے سعد کو اپنے کمرے میں نہیں پایا۔ میں نے پورے گھر میں تلاش کیا لیکن وہ کہیں نہیں تھا۔ آخرکار میں نے سوچا کہ شاید وہ باہر گیا ہو، لیکن جب میں نے گھر کے پیچھے قبرستان کی طرف دیکھا تو میرا دل دھڑکنے لگا۔ میں قبرستان کی طرف بھاگا اور وہاں ایک عجیب منظر تھا۔ پورے قبرستان میں خاموشی تھی، مگر ایک گہری آواز کانوں میں گونج رہی تھی، اس کی روح میرے ساتھ ہے۔ وہ عورت کی
آواز تھی۔ میں نے دیکھا کہ سعد ایک قبر کے پاس کھڑا ہے، اس کی آنکھوں میں ایک غیر انسانی چمک تھی اور اس کا چہرہ ایک مسکراہٹ میں تھا جو سب کچھ بیان کر رہا تھا۔ میں نے اس کا نام پکارا مگر وہ بے بسی سے میری طرف دیکھتا رہا۔ اچانک وہی خوفناک عورت اس کے قریب آ گئی اور سعد کی طرف ایک ہاتھ بڑھایا۔ سعد نے اس کا ہاتھ پکڑا اور پھر وہ دونوں ایک ساتھ غائب ہو گئے۔ میں نے چیخ ماری مگر میری آواز قبرستان کی خاموشی میں کھو گئی۔ اس دن کے بعد سعد کبھی واپس نہیں آیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی روح قبرستان کی تاریکیوں میں کہیں گم ہو گئی اور وہی خوفناک عورت اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ اب بھی رات کے وقت جب میں کھڑکی کے پاس بیٹھا ہوتا ہوں تو کبھی کبھی مجھے وہی عجیب سی ہنسی سنائی دیتی ہے، جیسے سعد اب بھی وہاں ہے اس عورت کے ساتھ، خوف اور درد کی ایک نئی دنیا میں۔ یہ کہانی صرف سعد کی نہیں بلکہ اس خوف کی بھی ہے جو ہمیں اپنے اندر دبی ہوئی چیزوں سے ملتا ہے۔ کبھی کبھی ہم اپنے خوف کا سامنا نہیں کر پاتے اور یہی خوف ہمیں اپنی زندگی سے بھی جوڑ دیتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں یہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی بھیجی ہوئی کہانی اپنے اس چینل پہ پڑھوں تو پلیز آپ ہمیں ای میل اور واٹس ایپ کے ذریعے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ میری ای میل اور واٹس ایپ نمبر ڈسکرپشن پہ موجود ہے۔ میں ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ کسی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔